15 اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، خود پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو جی، کہ جس میں اہل سنت کے بزرگ محدثین کا اقرار ہے، تسلیم ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، مولا مولود کعبہ ہے۔ اور مولود کعبہ بھی وہی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دروازے سے نہیں گئی ہیں بی بی، اگر دروازے سے چلی جاتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی، چابی ابو طالب کے پاس تھی، لیکن بی بی ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، نبی کے چچا دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ جب پہنچی ہیں رکن یمنی تک تو خانہ کعبہ کی دیوار گرنے لگی۔ میں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، میں چند قدم آگے بڑھا کہ کسی طرح اس بی بی کو بچاؤں، مگر وہ دیوار جب گرنے کا انداز اس کا ہوا، وہ ہلنے لگی، اس میں اتنی جگہ بنی کہ ایک بندہ اندر جا سکتا تھا، تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب عباس ابن عبد المطلب پریشان ہیں، نگران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، دیوار جڑ گئی ہے۔ گئے ہیں گھر کی طرف، ابو طالب یہ ماجرا میں نے دیکھا ہے، یہ دن کا وقت ہے، 3 دن تک مجمع جمع ہوتا رہا، خبر پھیلتی رہی۔ مکے کے اطراف میں جتنے دیہات تھے، مکے سے جتنے وابستہ شہر تھے، سب چلو خانہ کعبہ کے اندر کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں اہل علم کے لیے، عزیزان گرامی، اگر واقعہ یہیں تمام ہو گیا ہوتا، عباس ابن عبد المطلب ہی راوی ہوتے، تو شاید ایک طبقہ کہتا خبر واحد ہے اور خبر واحد کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کے مطابق خبر واحد، ایک آدمی بول رہا ہے بھائی، خبر متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے۔ لیکن یہ خبر واحد کیسی ہے؟ جملہ دے رہا ہوں، اندر جاتے ہوئے ایک نے دیکھا ہے، آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے بیوی کو باہر آتے ہوئے، غور فرمایا، سارا مکہ دیکھ رہا ہے۔ اور اب جیسے ہی باہر آئے ہیں، مگر اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک لمحہ آپ کی توجہ مجھے حوصلہ دے رہی ہے۔ حضرت ابو طالب 3 دن تک تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ بھئی یہ سوال کرے گا نا بچہ کہ 3 دن تک تالا کیوں نہیں کھولا؟ چابی تو آپ کے پاس تھی، مگر عجیب بات ہے کہ یہ چابی اثر نہیں کر رہی، چابی اثر نہیں کر رہی۔ تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں اور حضرت ابو طالب تالے کو کھول رہے ہیں اور تالا کھول رہے ہیں۔ بھائی روزانہ کھولتے تھے، اکثر کھولتے تھے، اب نہیں کھول رہی۔ اسی کو کہتے ہیں نا قدر پروردگار۔ یہی کیسے ہوگا، کیا ہوگا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں، مشرکین مکہ میں سے مجمع پیچھے لگا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب کھولا دروازہ، جب کھولا دروازہ کہ ایک مرتبہ ایک مشرک کی، ایک مکے کے رہنے والے کی آواز آئی، اے ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ رائے تو ہے یہ، برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ بھائی اچھا نبی تو جانتے ہیں نا کہ ماجرا کیا ہے، کہ ایک مرتبہ 3 دن کے بعد وہی دیوار دوبارہ ہلی۔ بھائی کمال تو یہ ہے نا، اگر پہلی مرتبہ ہلتی تو کہتے حادثہ ہوا تھا، یہ حادثہ نہیں ہوا، منصوبہ ہوا ہے۔ بھائی غور کریں جملوں کے اوپر، اللہ کا کوئی کام حادثتاً نہیں ہو۔ تمہیں سمجھنے میں دیر لگی ہے، یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا، یہ اس وقت بھی نبی تھے۔ سرکار اندر گئے ہیں تو آگے بڑھ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے لال اپنے بھائی کو گود میں لو۔ ایک حسین جمیل، 2 حسنوں ہوئی کا تو قصہ ہے بھائی، ایک حسن محمد، ایک حسن علی، ایک سکے کا یہ رخ، ایک سکے کا وہ رخ، ایک نور کے 2 ٹکڑے جی۔ ایک کا جمال چچا کو اور دادا کو کہلوا رہا ہے کہ نام محمد رکھو، ایک کا حسن کہلوا رہا ہے اس کا نام علی رکھو۔ آگے بڑھ کے گود میں لیا، فرمایا اے میرے محمد، اے میرے لال،
اس بھائی نے، تمہارے بھائی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولی ہیں، رویا نہیں ہے۔ میرے مولا نبی نے جیسے ہی گود میں لیا، اب آپ کی ولائی سماتے ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب سننے والے اچھے ہوں نا تو پھر پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ جب نبوت کی گرمی امامت نے پائی، آنکھیں کھول ڈالی، اللہ اکبر، آنکھیں کھول کر نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ سب سے پہلا دیدار سرکار کا، سب سے پہلی غذا نبی کا لعاب۔ فوراً نبی مکرم نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی۔ علامہ اظہر حسن زیدی کو ذرا ان کی روح کو شاد کروں۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائیں۔ ہو جائے ایک اور جملہ سن لیجئے علامہ اظہر حسن زیدی کا، فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے محمد نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ نبی اور آل نبی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ بھئی ابھی تو میں نے ولادت کا حال شروع کیا ہے۔ مولانا صاحب کی عزت و آبرو کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، بابرکت زندگی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں دے دی، اور جیسے بچہ گھٹی لیتا ہے، پہلی گھٹی لعاب نبی۔ ساری زندگی مولا علی نے اس پہ فخر کیا ہے، ساری زندگی فخر کیا ہے، بارہا دہرایا ہے، بارہا اپنی زبان پہ دہرایا ہے، مجھے نبی کے لعاب سے گھٹی ملی ہے، میری دنیا میں پہلی غذا لعاب نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے حضرت باہر آئے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نبی مکرم اپنے بھائی کو گود میں لے کر، تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت ابو طالب نے مبارکباد دی اور کہا فاطمہ مجمع لگا ہوا ہے، اب آپ تصور وہیں رہیے، اپنا ذہن وہیں رکھیے، مجمع مکے کے اندر تمام اطراف کا مکے کا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پہ بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور نبی باپ اپنی پھوپھی اپنی چچی کے برابر میں کھڑے ہیں، اپنی ماں بھی کہا ہے انہیں، فرمایا میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی، مجھے انہوں نے پالا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں کو اپنی ماں کہا ہے۔ ابو طالب ایک جانب کھڑے ہیں، نبی مکرم ایک جانب کھڑے ہیں، بیچ میں جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہیں۔ حضرت سے آواز دے کر کہا ذرا بتاؤ کعبے میں ہوا کیا ہے؟ تو اب آپ نے جو ولادت کا حال سنایا ہے وہ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ کسی اور موقع پر پورا خطبہ ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا، لے کے چلے حضرت ابو طالب۔ میں اس کے بعد والا مرحلہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے۔ لے کے چلے حضرت ابو طالب اپنے بچے کو گود میں، کہ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے تو وہاں سے کوئی عیسائی پادری، وہاں سے کوئی کابل احبار یہودی عالم، وہاں سے کوئی رئیس قبیلہ، وہاں سے کوئی سردار قبیلہ، یہ سب 8 10 20 50 آدمی سامنے آ گئے۔ کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ مکے کا تو دستور ہے جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے
تو یہ سامنے پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں، اگر یہ حلال رستے سے آتا ہے تو بھی طے ہو جاتا ہے، اور اگر یہ غلط رستے سے آیا ہوتا ہے تب بھی طے ہو جاتا ہے۔ دستور یہ تھا کہ بچے کو لٹا دیتے تھے، جب بھی مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے لے جا کے اس پتھر پہ لٹا دیتے تھے، ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اور وہ اس بچے کو سونگھتا تھا۔ اگر بچے کو تکلیف پہنچا کر جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی مذمت کرتے تھے، اور بچے کو اگر وہ تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت، اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح آپ کے نہ لٹائیں؟ جا کے لٹا دیا حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر۔ اب وہ اژدہا چل کر آیا، توجہ چاہوں گا، وہ اژدہا چل کر آیا، جیسے ہی اس نے مولا پر پھن پھیلایا، میرے مولا نے ننھا سے ہاتھ اٹھا کر اس کے ایک منہ کی ایک جانب پکڑا، اس کا گال پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کیا، اس کا دوسرا گال پکڑا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی مولا نے حیا درہ، تو مجمع نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، حیا درہ، حیا درہ، آواز آنے لگی، ہے درہ، ہے درہ۔ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جس نے حیا کو درہ، جس نے سانپ کو پھاڑ ڈالا۔ بھائی میں ایسے تو آپ کو جانے نہیں دوں گا آج۔ آگے بڑھ کر بڑی پیار سے آنکھوں میں آنسو بھر کے عشق شوق حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو اٹھایا۔ سانپ پڑا ایک اژدہا بہت بڑا جسے پھاڑ ڈالا علی نے گہوارے میں۔ عشق شوق آنکھوں میں بھر کے ابو طالب نے سینے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا۔ ابو طالب نے اپنے بچے علی کے پیشانی کا بوسہ لیا، چل کے جانے لگے۔ پھر وہی لوگ نکل کے سامنے آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا، تم نے کہا تھا لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ کہا اس نے پیمانہ توڑ دیا۔ بھائی میری آج کے بیان کا حاصل مطلب ہے، اس نے کسوٹی توڑ دی۔ آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے آج کے بعد یہی کسوٹی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔